فقیر عبدالغفور ہاتھ میں یکتارا اور چپڑی لے کر جب فقیر عبدالغفور آ کرتے تو ان کی آواز دور دور چلتے اور سننے والے وہیں رک جاتے۔ فقیر عبدالغفور کی آواز اتنی تیز تھی کہ ان کو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لمبا کٹ والا شخص جب محفلوں میں جاتے تو اس محفل کو 4 چاند لگ جاتے۔ فقیر عبدالغفور صالح محمد لکی کے گھر حیدرآباد میں سن 1910 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 5 کلاس سندھی میں پڑھا اور بہت ہی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ گلوکاری کے شوق نے آگے پڑھ نہ سکے۔ فقیر عبدالغفور نے 12 سال کی عمر میں گانا شروع کیا۔ اس عمر میں حیدرآباد کے قریب ٹنڈو محمد خان میں ایک گلوکار سے گانا سیکھا، اس لیے ان کا پہلا استاد حاجی جو خود ہی یکتارے پہ گانا شروع کرتے۔ فقیر عبدالغفور گانا گانے کے ساتھ ساتھ ٹانگا بھی چلاتے تھے۔ وہ پاکستان بننے سے پہلے ایک جواں بہادر شخصیت کے مالک تھے، جیسا کہ گوٹھوں میں لٹھ بازی جنگجو شخص تھے، ہر آدمی ان سے ڈرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی اپنی جوان مردی کو غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ سماجی برائی کے خلاف اپنے دوستوں کے ساتھ اس زمانے میں حیدرآباد کے علاقے ہیرآباد میں کچھ ہندو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے۔ ان کی دادا گیری ختم کرنے کے لیے فقیر عبدالغفور نے اہم کردار ادا کیا۔ عبدالغفور ایسے جھگڑوں میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے تھے۔ عبدالغفور کی زندگی میں فقیری اس وقت آئی جب وہ حضرت سچل سرمست کے کافی گو شاعر سردار محمد بخش کھوجی سے ملا۔ انہوں نے عبدالغفور کو سچل سائیں کی درگاہ پر لے گئے۔ وہیں پر انہوں نے سچل سائیں کے کلام گانا شروع کیا اور فقیر عبدالغفور فقیر بن گئے اور اپنی زندگی کے آخری تک سچل سائیں کے درگاہ پر حاضری دیتے۔ سچل سائیں ایک عرس کے موقع پر راگ کی رانی عابدہ پروین نے فقیر عبدالغفور کی گایا ہوا گھڑولی گائی، جس پر فقیر عبدالغفور کو بہت ہی غصہ آیا اور کہا کہ ابھی تک میں زندہ ہوں، ابھی میرے گانے ہوئے کلام گانا شروع کیا ہے۔ فقیر عبدالغفور سچل سائیں کی عقیدت میں لال رنگ کا لباس پہننا شروع کیا۔ سچل کے کلام خاص فقیر گاتے تھے، لیکن ریڈیو اور ٹی وی پر سب سے پہلے فقیر عبدالغفور نے یہ سعادت حاصل کی۔ انہوں نے پہلے گایا۔ جب اگست سن 1955 کو حیدرآباد ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا تو انہوں نے وہاں گانا شروع کیا۔ اس وقت لائیو براڈ کاسٹنگ ہوتے تھے، ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ ممتاز مرزا صاحب پروڈیوسر نے اپنی کتاب میں وساریاں نہ وسرن میں لکھتے ہیں کہ سن 1955 عیسوی کو حیدرآباد میں ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا تو فقیر عبدالغفور کچھ ہی عرصے میں گانا شروع کیا۔ اس زمانے میں اتنی آسانی سے پروگرام ملنا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ سر تال کے معیار بہت سخت ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ یکتارا اور چپڑی لے۔ جب فقیر عبدالغفور کو یہ بات دل میں لگی اور کچھ ہی عرصے میں یکتارا اور چپڑی لے کر گاتے، بعد میں یہ چیزیں ان کی ذات کے ساتھ جڑ گئے۔ سندھ کے مختلف درگاہوں میں ٹولیوں سمیت گانے والے انداز کو پسند کیا جاتا ہے۔ فقیر عبدالغفور اپنی ٹولی کی صورت میں کلام گاتے شروع کیا۔ یہ ٹولیاں 5 سے یا 10 اس سے زیادہ فنکاروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس میں ہر فنکار کے ہاتھ میں یکتارا اور چپڑی ہوتا ہے۔ یہ ایک فقیرانہ انداز ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ دوسرے ساز والے بھی شامل ہوں، جبکہ دوسرے جدید ٹولیوں میں ساز والے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کلام گانے سے لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ٹولیاں خاص کر صوفی بزرگوں کے کلام گاتے ہیں اور تیز کلر کے لال پیلا لباس پہنتے ہیں۔ ٹولی والی انداز کو ترقی دینے میں فقیر عبدالغفور کا خاص ہاتھ ہے۔ فقیر عبدالغفور نے انداز کا شروعات حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 218ویں عرس کے موقع پر 21 اپریل سن 1970 سے کیا۔ فقیر عبدالغفور کی ٹولی کو اس وقت کے پروڈیوسر ممتاز مرزا نے گوایا۔ فقیر عبدالغفور اس انداز کے ماہر اور سربراہی کرنے والے تھے۔ فقیر عبدالغفور خاص کر سندھی سرائکی میں بھی گاتے، اس کے علاوہ اردو، پنجابی، فارسی اور گجراتی میں بھی گاتے تھے۔ انہوں نے سچل سائیں، خواجہ غلام فرید، بابا بلے شاہ اور دوسرے صوفی بزرگوں کے کلام بھی گائے۔
فقیر عبدالغفور نے فلم مٹھڑا شال ملن کے نغمے بھی گائے جس کے شاعر شیخ حیاض تھے۔ اس کے بول تھے سندھڑی تے سر نہ کیر ڈیندو، بہت ہی مقبول ہوا۔ فقیر عبدالغفور امریکہ، جاپان، جرمنی، دبئی اور کئی ملکوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے جو کلام اور نغمے گائے اور بہت ہی دوسرے فنکاروں نے بھی گائے اور بہت ہی مقبول ہوئے۔ پاکستان سرکار نے سن 1967 عیسوی کو فقیر عبدالغفور کو تمغہ امتیاز بھی دیا گیا۔ وہ پہلا گلوکار تھا جنہوں نے یکتار اور چپڑی پر گاتے اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ فقیر عبدالغفور 2 شادیاں کی۔ ان کی اولاد سرور فقیر بھی ان کے فن سے وابستہ ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم فقیر عبدالغفور کو بہت پسند کرتے تھے۔ بھٹو صاحب کو داستان رانو بہت پسند تھا۔ لاڑکانے میں پاکستان نیشنل سینٹر کے افتتاح کے بعد المرتضی ہاؤس میں فقیر عبدالغفور، بلاول بیلجیم اور مٹھا خان زرداری کو اپنے سیکرٹری کے توسط سے بلایا۔ فقیر عبدالغفور نے رانا گایا۔ فقیر عبدالغفور نے 22 جولائی سن 1986 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہیں حیدرآباد اور سندھ کے حاکم میاں غلام شاہ کلوڑے کے مقبرے کے پاس دفنایا گیا۔ فقیر عبدالغفور بہت ہی مقبول کلام یہ ہیں: ماں یار دی گڑولی بھر دی، ننگرا نمائندہ جیویں جیویں پالنا، گھوم چھے رکھڑا سائیاں دا، چلو ری سیاں چرچا ویکھے، لال موری پتہ اور بہت دوسرے مشہور کلام ان سے وابستہ رہے ہیں۔